آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک دنیا توحید پر قائم رہی، لیکن پھر دنیا میں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی؟ دنیا میں لوگوں نے اپنے پچھلے نیک لوگوں کی تصویریں اور بت بنائے تاکہ وہ ان سے تقرب حاصل کریں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ان نیک لوگوں کی تصویروں کی پوجا کرنے لگے اور شرک کرنے لگے۔ شیطان نے ان لوگوں کو شرک کی طرف راغب کر دیا، شرک عام ہو گیا، ساری دنیا میں توحید کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشلہ اور پھر ان کے بیٹے لامک کے بیٹے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اولو العزم انبیاء میں شامل ہے اور ان کے نام پر پوری ایک سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں 43 مرتبہ حضرت نوح کا ذکر ہے اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بڑے شکر گزار بندے کے طور پر مذکور کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا ذکر آدم اور ابراہیم کے ساتھ کرتے ہیں کہ نوح کو تمام جہان کے لوگوں میں سے چن لیا گیا تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے بڑے بڑے خدا ہیں، جبکہ حدیث کے مطابق یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح اور ان کے آباء و اجداد نے احترام کے طور پر اپنے گھروں میں لٹکائی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر وقت گزرتا گیا تو انہی کے بت بھی تراشے گئے اور انہی کو سجدہ بھی شروع ہو گیا۔ حضرت نوح کی قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ دوسروں پر ظلم کرنا اور نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ بچپن ہی سے حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن لوگ آپ پر ہنستے تھے اور پتھر مارتے تھے اور آپ کا مذاق بناتے تھے۔ تمام آسمانی مذاہب کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان، حضرت نوح کو معزز شخصیت کے طور پر مانتے ہیں۔ تورات میں بھی حضرت نوح کا ذکر موجود ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ان کی قوم بھی ڈٹی رہی کہ وہ اپنے خداؤں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ نوح میں ہے کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ اور جب ان صدیوں کی تبلیغ کے بعد بھی وہ نہ سمجھے تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار۔ پھر اے پروردگار، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ اس وحی کا ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی اس دعا کا جواب دیا۔ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں سو لا چکے ہیں، اب ان کے علاوہ کسی نے بھی ایمان نہیں لانا، لہٰذا آپ ہماری وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو حضرت نوح کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، ان کے آس پاس نہ درخت تھے نہ پانی۔ آپ نے بہت سے درخت اگائے اور پھر ان کو کاٹا، پھر پہاڑ پر کشتی تیار کرتے تھے۔ آپ بڑے بڑے تختے لاتے اور لوہا لاتے، اس کو پگھلا کر اس سے کیل تیار کرتے اور کیلوں کو تختوں میں ٹھونکتے، آپس میں تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ بہت بڑی کشتی تیار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا بہت مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ کیسا مجنون ہے، نہ پانی ہے نہ طوفان، پھر بھی کشتی بنائے جا رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ کشتی 100 سال میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی جیسے نیچے سے بند تھی ویسے ہی اوپر سے بھی بند تھی تاکہ بارش کا پانی کشتی اور کشتی والوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت نوح کی کشتی 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل میں درندے اور وحشی جانور رکھے گئے تھے،
درمیانی منزل میں انسان اور سب سے اوپر پرندے رکھے گئے تھے۔ ابن عباس کے مطابق اس کشتی میں سب سے پہلے پرندے اور پھر جانوروں کو داخل کیا گیا، اور جانوروں میں سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا۔ اب اللہ کے حکم سے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور نہ صرف تندور بلکہ آسمان نے بھی بارش برسانا شروع کی، اور ایسی بارش کہ روئے زمین پر ایسی بارش نہ کسی نے دیکھی اور نہ کبھی کوئی دیکھے گا۔ زمین نے بھی اپنے سارے رستے کھول دیے، جیسے زمین کی ہر دراڑ سے پانی پھوٹ نکلا۔ لوگ اس طوفان سے بچنے کے لیے اونچی جگہوں پر چڑھنے لگے، لیکن پانی مسلسل اونچا ہوتا رہا۔ تمام خشک جگہیں پانی میں ڈوب گئی۔ زمین سے پانی 10,000 گز بلند ہو گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں سے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر بڑی بڑی موجوں میں تیرتی ہوئی چلتی رہی۔ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں سلامت رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی نہ تھا۔ اس نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کیا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو کافر نہ بن۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تو پہاڑ بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ حضرت نوح کی بیوی بھی اس طوفان میں غرق ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی لوگ 6 مہینے اس کشتی میں رہے۔ بالآخر زمین کو حکم ہوا کہ تو اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ رک جا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، جس کی اونچائی 13,000 فٹ ہے۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان سب پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گے۔ نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی۔ اب زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی، اور وہ جانور جو کشتی میں موجود تھے ان سے ان جانوروں کی نسلیں پیدا ہوئیں۔ اب دنیا میں صرف نوح علیہ السلام کی نسل باقی رہی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے حضرت نوح کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، یعنی ان سے عربی نسل چلی۔ حام کی اولاد کالے رنگ کی تھی، جس سے سوڈانی نسل چلی۔ یافز کی اولاد گورے رنگ کی تھی، جس سے ترکی نسل چلی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، جو ترکی میں کوہ ارارات پر تلاش کر لی گئی ہے۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسے حضرت نوح نے بنائی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے بچا لیا اس نوح کو اور کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔